اس لیے کہ یہ آزادی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کہو بے شک. اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ آزادی انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلوائی. لہذا ہم انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جس راستے پر انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے اور جو محنت کی ہے، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس محنت کو جاری و ساری رکھیں. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم محنت کیوں کرتے ہیں کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانا، یہ قرآن کا تقاضا ہے. ان الحکم الا للہ، بات اللہ کی چلے گی. الا لہ الخلق والامر. خبردار. علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ پوچھیں الا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. الا خبردار، خبردار. لہ الخلق والامر. مخلوق بھی اللہ کی، اس کی مخلوق پر حکم بھی اللہ کا. یہ ہے آزادی. بندوں کو اللہ کا غلام بنانا، انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا، یہ ہے آزادی. قرآن یہی کہتا ہے کہ حاکم مطلق کون ہے؟ بولو. حاکمیت اعلیٰ کا حق کس کا ہے؟ بلکہ سن 73 کے آئین میں، اور یہ سن 73 کا آئین بھی علماء کی محنت کی مرہون منت ہے. جب پاکستان بنا تو کئی سال بغیر آئین کے ملک چلتا رہا. 1973 میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے، علماء کی محنت سے یہ 1973 کا وجود، یہ قانون، یہ نظام، یہ آئین وجود میں آئے. دوستو، آج بھی اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا حق اللہ کو ہے، اور یہی تقاضا قرآن کا ہے. اللہ کا قرآن یہی فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ تو پاکستان بناتے وقت میرے علماء، بالخصوص حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان بناتے وقت قائد اعظم مرحوم کے ساتھ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جب قائد اعظم فوت ہوئے تو جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا. کتنا قرب تھا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اگر یہ علماء ہمارے قائد اعظم کے ساتھ نہ ہوتے تو کسی سے ملک نہیں بن سکتا تھا. کیونکہ ہمارے ملک میں اسلامی معاشرہ تھا، اسلامی ذہن تھا، تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ان علماء کی ضرورت تھی. علماء کرام نے، آج کبھی کبھی آواز آ جاتی، اب بھی آ رہی، بات چل رہی ہے ناموس صحابہ کے بل کی، اور ادھر سے آوازیں آتی ہیں ان کا تو باپ جو تھا نا وہ پاکستان کا دشمن تھا. سوال گندم جواب چینا. بات کچھ چل رہی ہے، ان کا والد جو تھا نا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا، حضرت مفتی صاحب، ان کا والد جو تھا پاکستان کا دشمن تھا. بھائی بات تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت کے بل کی ہو رہی ہے، اس پہ بات کرو. یہ تو سب کے لیے فائدہ مند ہے قانون. کہو بے شک. صرف تحفظ صحابہ کی بات نہیں ہے، تحفظ اہل بیت کی بھی بات ہے. جو آدمی صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرے، جو اہل بیت عظام کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، ان کی سزا مقرر ہے، ان کے لیے قانون بنایا گیا.
تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے قانون. بات تاخذ نمو سے صحابہ کی ہو رہی ہے. ان کا باپ جو تھا نہیں وہ پاک. ایک بات سمجھے علماء کرام، یہ جو الزام آتا ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن تھے، یہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے تقسیم کے خلاف ذہن ہو، ایک ہے پاکستان کے خلاف ذہن ہو، اس میں فرق ہے. پاکستان کی مخالفت اس وقت ہم آپ کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے وہ پاکستان کا مخالف تھا، کہ پاکستان بننے کے بعد آج اگر کوئی ایک عالم دکھا دو جو نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے. آج کے دور میں کوئی ایک عالم کسی مکتب فکر کا ہو، علماء دیوبند کی بات نہیں کرتا، کوئی ایک عالم دکھا دیں کہ پاکستان بننے کے بعد اگر کوئی پاکستان کا نام لے کر کہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، میرا خیال میں کوئی نظر نہیں آئے گا. ہاں، جب تقسیم ہو رہی تھی، جن علماء نے اختلاف کیا، اختلاف تو مسجد کے بنانے میں ہو سکتا ہے، بات توجہ سے سماعت فرمائیں، مسجد کے بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں ہو یا وہاں ہو، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر سب متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرنا لازم ہے. جگہ کا تعین، طریقہ کار میں اختلاف. جو علماء کہتے تھے کہ پاکستان کی ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، یا اگر پاکستان کو لینا بھی ہے تو اس انداز سے لینا ہے، اس کا خطوط ایسے ہونے چاہیے، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آیا، مولانا حسین احمد مدنی کا بیان آیا کہ بھائی اب پاکستان بن چکا ہے، اب اس پاکستان کو ہم مسجد کی نسبت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، جس طرح مسجد کے بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے، جب مسجد بن گئی تو اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت ہم پر لازم ہے. تو آج پاکستان کو ہم مسجد کا مقام دیتے ہیں، اب پاکستان بن گیا ہے تو اس کے ایک ایک اینٹ کی ہم حفاظت کریں. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان بنایا بھی علماء نے ہے، آباد بھی علماء نے کیا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ کلمے والا نظام تھا. اب نظام نافذ کرنا یہ تو علماء کے بس میں تو نہیں ہے، جمہوری نظام ہے، اکثریت ہو تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو کلمے کے تقاضے تھے وہ علماء پورے کر رہے ہیں جو ان کے بس میں تھا. مدارس بنا رہے ہیں، یہ کلمے کا تقاضا ہے. یار بولو تو صحیح. مدارس بنا رہے ہیں، یہ کلمے کا تقاضا ہے. مساجد بنا رہے ہیں، یہ کلمے کا تقاضا ہے. بچوں کو، مسلمان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ اس کلمے کا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. حلت اور حرمت کے مسائل بتا رہے ہیں، یہ اس کلمے کا تقاضا ہے. پاکستان ہمارے جو سیاسی لیڈران تھے، پاکستان مسلم لیگ کے، اور میرے علماء نے تعاون کیا، آج اللہ نے یہ پاکستان والی نعمت ہمیں عطا فرمائی. اور سچی بات ہے، یہ ملک ہمارے لیے نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے ہمارے ملک میں. اور جن لوگوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ حشر کیا ہوا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف
بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے بستی کی، ہم اس بستی کو پاکستان تصور کر لیتے ہیں۔ وہ پاکستان، وہ ملک، وہ بستی، وہ علاقہ بڑا پرامن تھا، بڑا پرسکون تھا، اور معیشت کا یہ عالم تھا کہ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، کبھی ادھر سے غلہ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے غلہ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے مال آ رہا ہے، ملک خوشحال ہو گیا۔ لیکن اس ملک کے باسیوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، امن والی نعمت کی قدر نہیں کی، خوشحالی کی قدر نہیں کی، زنا کے اڈے قائم کیے، شراب خوری کا بازار گرم، ظلم و ستم، غریبوں پر ظلم کرنا، غریبوں کے رقبوں پر ناجائز چڑھ جانا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، الزام لگانا۔ جب اس ملک میں یہ برائیاں چل پڑی تو اللہ نے امن والی نعمت بھی چھین لی اور خوشحالی والی نعمت بھی چھین لی۔ میرا خیال ہے آج کل ہمارے ساتھ یہی ہے شر، یہی ہمارے ساتھ ہے شر۔ فکفرت بانعم اللہ، اس قوم نے اللہ کی نعمت کا انکار، کفران نعمت کیا، تو پھر اللہ نے عذاب کیا بھیجا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے خوشحالی کو ختم کر کے بدحالی مسلط کر دی، خوشحالی کو ختم کر کے بد امنی، اپنا بدحالی، قحط سالی، غربت مسلط کر دی، اور دوسرا عذاب یہ تھا کہ امن کو ختم کر کے خوف مسلط کر دیا۔ ناراض نہ ہونا، جن سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں امن فراہم کریں گے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ امن ہوتا کیا ہے۔ ان کو امن ایمان سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، یہ ہمیں امن کیا دے گے؟ وہ حضرت علامہ ڈیلوی صاحب، آخری بات کرتا ہوں، علامہ ڈیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی گیا حکیم کے پاس، حکیم صاحب نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ یہ تکلیف ہے نا؟ بولو تو صحیح، مجھے تکلیف ہے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا تو پھر تم تین کیوں آئے ہو؟ حکیم خود کو تین نظر آتے تھے۔ بولو تو صحیح، جن کا یہ عالم ہو وہ ہمیں امن نہیں دیں گے۔ امن اس وقت آئے گا جب اس ملک پر حکمران مفتی محمود کا غلام آئے گا۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، جو قرآن سنت کا جاننے والا ہوگا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ امن کیسے آئے گا، آمنہ قلعہ کے فرمان میں بتایا ہے کہ امن کیسے آئے گا۔ اگر امن حاصل کرنا ہے تو خلفائے راشدین کا نظام نافذ کرنا پڑے گا، صدیق کی صداقت اور خلافت کا نظام نافذ کرنا پڑے گا، حضرت عمر کی خلافت کا نظام آپ کو نافذ کرنا پڑے گا، حضرت عثمان غنی کی خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہ نظام نافذ کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھیں گے کہ ہم ایسے گزاریں گے جیسے گنہگار جنت میں بیٹھا ہو، جیسے گنہگار جنت میں بیٹھا ہو کہ گناہ معاف ہو گئے، سختیاں برداشت کر کے اب وہ جنت میں پہنچ گیا تو خوشحال ہو جاتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائی، یہ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں مسجد بنا دیتے ہیں، جہاں باقی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ باقی ممالک میں ہماری تبلیغی جماعت کے ایسے بھی ملک ہیں وہاں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں یہاں آزادی ہے مساجد بنانے کی، مدارس بنانے کی، دین اسلام کی بات کرنے کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک پاکستان جو ہمیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔